سب سے بڑے آپ کے عالم جنہیں آپ مانتے ہیں امام ابن تیمیہ، ان کی کتاب اقتداء صراط مستقیم صفحہ نمبر 406 ریاض سعودی عرب سے چھپی ہے 2003 کو، دیکھ لیں وہ کیا لکھتے ہیں۔ میلاد شریف کی تعظیم اور اسے شعار بنا لینا بعض لوگوں کا عمل ہے، اور اس میں اس کے لیے اجر عظیم بھی ہے کہ جو میلاد کا ایک شعار بنا لیتے ہیں کہ ہر سال میلاد مناتے ہیں اور میلادی بن جاتے ہیں، ان کے لیے اجر عظیم ہے کہ اس کی نیت نیک ہے، سرکار کا نام لے رہے ہیں، درود پڑھ رہے ہیں، محفل میلاد سجا رہے ہیں، اور رسول اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی تعظیم بھی ہے۔ جیسا کہ میں نے پہلے بیان کیا ہے کہ بعض لوگوں کے نزدیک ایک امر اچھا ہوتا ہے اور بعض مومن اسے کبھی کہتے ہیں تو یہ تو سرکار کا نام ہے، سرکار کا میلاد ہے، اس پر تو آپ کو اجر عظیم ملے گا۔ جو بدعت کے فتوے دیتے ہیں جناب، کہاں گئے وہ؟ پھر بدعت کا فتویٰ آپ ہم پر لگاتے ہیں تو سب سے بڑا فتویٰ تو پھر علامہ ابن تیمیہ پر آئے گا، جو کہتے ہیں اجر عظیم ہے میلاد منانا، ثواب کا کام ہے، اور اپنا شعار بنا لینا کہ ہم میلاد مناتے ہیں، ہم میلادی ہیں۔ تو اب آپ خود بتائیں کہ آپ ان پر کیا فتویٰ لگائیں گے؟ بدعتی ہونے کا فتویٰ لگائیں گے، جاہل ہونے کا فتویٰ لگائیں گے، یا بظاہر آپ ان سے غداری کر رہے ہیں؟ اہل حدیث کا دوسرا نام ہے وہابی، محمد بن عبد الوہاب نجدی، پہلے ان کو وہابی کہتے تھے، اب انہوں نے نام بدل کے اپنا اہل حدیث کہلایا ہے۔ محمد بن عبد الوہاب نجدی نے کتاب لکھی تھی سیرت رسول، مختصر سیرت رسول، تو ان کے بیٹے نے پھر اس پر مزید اضافہ کیا۔ ان کا بیٹا عبداللہ، وہ اسی مختصر سیرت رسول صفحہ نمبر 13 پہ لکھتے ہیں، یہ چھپی ہے لاہور سے 1979 کو، کہتے ہیں کہ ابو لہب کی باندی سہیبہ نے آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو دودھ پلایا، اور جب اس نے آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی پیدائش کی خبر سنائی تو ابو لہب نے اسے آزاد کر دیا، بخاری شریف میں جو ہے۔ اور ابو لہب کو مرنے کے بعد خواب میں دیکھا گیا تو اس سے پوچھا گیا اب تیرا کیا حال ہے؟ بس اس نے کہا آگ میں جل رہا ہوں، تاہم ہر سوموار کو میرے عذاب میں تخفیف کر دی جاتی ہے، اور انگلی کے اشارے سے کہنے لگا کہ میری ان دو انگلیوں کے درمیان سے پانی کا چشمہ نکلتا ہے جسے میں پی لیتا ہوں، اور یہ تخفیف عذاب میرے لیے ہے، اس وجہ سے کہ میں نے سہیبہ کو آزاد کیا تھا جب اس نے مجھے محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت کی خوشخبری دی، اور اس نے آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو دودھ بھی پلایا تھا۔ آگے کیا کہتے ہیں عبداللہ بن محمد عبد الوہاب نجدی کہتے ہیں، ابن جوزی کہتے ہیں پس جب حضور نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت باسعادت کے موقع پر خوشی منانے کے اجر میں ہر شب میلاد اس ابو لہب کو بھی جزا دی جاتی ہے جس کی مذمت میں قرآن حکیم میں ایک مکمل صورت نازل ہوئی ہے، تو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی امت کے اس توحید پرست مسلمان کو ملنے والے اجر و ثواب کا کیا عالم ہوگا جو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے میلاد کی خوشی مناتا ہے۔ محمد بن عبد الوہاب نجدی کے بیٹے عبداللہ لکھ رہے ہیں کہ میں یہ بات لکھی ہے، میں نے ابو لہب والا واقعہ لکھا۔ اب آگے وہ ابن جوزی کا قول ڈالتے ہیں کہ ابن جوزی کہتے ہیں کہ ایک کافر کو بھی صلہ ملا، اگر مسلمان کرے گا، توحید پرست مسلمان کرے گا تو اس کو کتنا صلہ ملے گا، جو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے میلاد کی خوشی منائے گا تو اس کے ثواب کا کیا عالم ہوگا۔ اہل حدیث حضرات، عوام اور علماء، آپ اپنے بزرگوں کو پڑھیں، آپ اپنے اکابر کے غدار بن رہے ہیں، آپ کے اکابر اس طرح کی باتیں لکھے گئے ہیں، واقع بیان کے اس کی سپورٹ میں ابن جوزی کے قول لکھے ہیں کہ ابن جوزی کہتے ہیں جو توحید پرست مسلمان کو ملنے والے اجر و ثواب کا کیا عالم ہوگا جو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی میلاد کی خوشی مناتا ہے۔ آپ کے علماء تو یہ لکھ کے گئے ہیں۔ اب آپ میلاد منانے والوں کو بدعتی کہتے ہیں، میلاد کو بدعت کہتے ہیں، جناب کہاں لکھا ہوا ہے؟ پھر انہوں نے یہ کیا لکھا ہے؟ آگے آئیے، انہی کے بہت بڑے عالم ہیں نواب صدیق حسن خان بھوپالی، ان کی کتاب الشمامۃ العنبریہ صفحہ نمبر 12 پہ لکھتے ہیں کہ جو سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا میلاد سن کر وہ خوش نہیں ہوتا، اللہ کا شکر ادا نہیں کر سکتا، وہ مسلمان ہی نہیں ہے۔ جو میلاد پر خوشی نہیں مناتا یا خوش نہیں ہوتا اور اللہ کا شکر ادا نہیں کرتا،
وہ مسلمان ہی نہیں ہے، اس نے تمام اہل حدیث علماء کو مسلمان ہونے سے خارج کر دیا۔ جو علماء میلاد پر اپنے دل میں بغض رکھتے ہیں، میلاد کے خلاف زہر اگلتے ہیں، ان تمام کو نواب صدیق حسن خان بھوپالی نے کہا یہ مسلمان ہی نہیں ہے۔ اب آپ خود اندازہ لگائیں۔ اسی طرح کے بہت بڑے عالم علامہ وحید الزماں صاحب، ان کی کتاب ہے حدیث المہدی، صفحہ نمبر 119 پہ لکھتے ہیں کہ یہ جو لوگ تشدد کرتے ہیں، میلاد منانے سے منع کرتے ہیں، یہ گناہ کر رہے ہیں، گناہ میں پڑ رہے ہیں جو میلاد کو منع کرتے ہیں، آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے ذکر خیر کو منع کرتے ہیں۔